ویلکم بیک ناظرین. وقفے اجازت سے پہلے جناب محترم بریگیڈیئر صاحب سے جو گفتگو کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آؤٹ آف دا لائن جا رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ انٹرسٹنگ بنا رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ گفتگو کو اپنی مکمل کریں تاکہ وہ انٹرسٹنگ سے زیادہ ہو جائے. جہاں بیچ میں ہم کوئی لقبہ وغیرہ دے دیں گے، سوال کر لیں گے. اب انگریز جو ہسٹورین ہے وہ بھی لکھتا ہے کہ انہوں نے یہ علاقہ جو لیا اس کا نام انہوں نے برٹش بلوچستان کیوں رکھا، کیونکہ یہ تو بلوچ نہیں تھا، یہ تو سارے پٹھان تھے. اچھا، اگر آپ پٹھانوں پہ علاقے پہ قبضہ کر رہے ہیں جنوبی افغانستان پہ، تو آپ اس کا کوئی اور نام رکھتے. انہوں نے اس کو برٹش بلوچستان کہہ دیا. انہوں نے 1843 میں لارڈ کچنر نے اور جنرل کچنر نے سندھ فتح کیا تھا. جی ہاں، انہوں نے سندھ کا حصہ بھی لے لیا جیکاباد تک. یہ صحیح ہے. برٹش بلوچستان میں جیکاباد تو سے آگے، جیکاباد سے آگے والا حصہ 8 میل آگے سے جٹ پٹ جہاں ہوتا تھا وہاں سے لے کے شامل کر دیا. کچھ علاقہ انہوں نے کلاتی بلوچستان سے بھی لیا. مری بگٹی علاقہ 250 سال پہلے احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں میر نصیر کو دیا گیا تھا کہ اس کو کمانڈ کرو، لیکن وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے. جو بعد کے خان افقلات تھے ان کے پاس اتنے نہ کبھی پہلے ریسورسز تھے، نہ اتنے اس وقت تھے کہ وہ ان پہ قابو پا سکتے. مری اور بگٹی دونوں علاقے بھی افغانستان کا حصہ تھے احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں، لیکن وہ پھر آٹونومس ہو گئے. رابرٹ سینڈیمن نے ان کو بھی قابو کر لیا اور بات چیت سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی. رابرٹ سینڈیمن کے زمانے میں نہ کوئی بگٹی علاقے میں لڑائی ہوئی، نہ کوئی مریوں کے علاقے میں لڑائی ہوئی. اور یہ بڑے وفادار ان کے انگریزوں کے تھے. اتنے وفادار تھے کہ جب رابرٹ سینڈیمن نے کہا کہ چلو چلتے ہیں ابھی یہ یوب کا علاقہ جو ہے اس کو بھی شامل کرتے ہیں. یوب افغانستان تھا. تو یوب میں نیگوسیشن کرنے کے لیے جو ڈیلیگیشن گیا وہ مری تھے. اور رابرٹ سینڈیمن جو اس وقت ڈپٹی کمشنر تھا ڈیرہ غازی خان کا، وہ ان کے پیچھے آ رہا تھا، فوج نہیں لا رہا تھا. صلح صفائی سے مریوں نے کہا یہ بہت اچھے لوگ ہیں، امن لاتے ہیں، صحت ٹھیک ہوتی، لڑائی جھگڑے ختم کرتے. تو ہمارے پٹھان بھائیوں نے جو فورٹ سینڈیمن آج کہلاتا ہے وہ علاقہ انہوں نے صلح صفائی سے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ شامل ہیں. تو یہ بن گیا برٹش بلوچستان 1893 میں نومبر کے مہینے میں آفیشلی. اس میں کنگ عبد الرحمن نے سائن کیا، رابرٹ سینڈیمن نے سائن کیا اور جو لوکل لوگ تھے انہوں نے سائن کیا. یہ بن گیا. اب ہو گئے 2 بلوچستان. ٹھیک ہے جی، ایک برٹش بلوچستان، ایک برٹش بلوچستان، دوسرا کلاتی بلوچستان. اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف. 1947 میں جب پاکستان بنا، خان افقلات میر احمد یار خان یہ قائد اعظم سے بہت اچھی طرح واقف تھے، بلکہ کوئی 20-25 سال ان کے لیگل ایڈوائزر بھی رہے تھے. اب لیگل ایڈوائزر آپ کو پتہ ہے بڑا کلوز ہوتا ہے. قائد اعظم صاحب نا؟ جی، قائد اعظم صاحب. انہوں نے قائد اعظم صاحب کو کہا کہ میں پاکستان بننے سے بہت خوش ہوں لیکن آپ ہمیں انڈیپینڈنٹ کر دیں. قائد اعظم نے کہا انگریز کہہ رہے تم ان کا حصہ ہو، ان کے جب دربار ہوتے ہیں تم لوگ جاتے ہو اور تمہیں وہ ٹریٹ کرتے ہیں ایک امارت کی طرح، جس کو کہتے ہیں پرنسلی اسٹیٹس کے طور پہ. تو انگریز کہہ رہے انگریز کا لا ہے تو تم تو آؤ گے ہمارے ساتھ. پھر خان صاحب نے بڑی کوشش کی کہ اچھا کانفیڈریشن بنا لیتے ہیں، لیکن قائد اعظم نہیں مانے. جب قائد اعظم نہیں مانے تو فائنلی 28 مارچ کو 1948 کو انہوں نے سائن کر دیا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن. اب یہاں میں ان بلوچ بھائیوں کو مخاطب کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ کلاتی بلوچستان فوج کے زور سے لیا گیا تھا. یہ بگٹی نے میں سے کہا غلط بات ہے. 2 توپ 3 توپ کے گولے چلائے، ایک توپ کا گولہ پڑا وہاں پر مینار پر مسجد کے، اور ایک چلا وہ جو میں نے اس کا انٹرویو کیا بگٹی صاحب کا. وہ آپ بات کر رہے ہیں 1958 کی.
نہیں پہلے کی بات کر رہا اچھا خیر اللہ اسی وقت جو اس نے جو بات کی وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، میری کتاب میں موجود ہے. اگلے جان میں جب ملاقات ہوگی تو میں ان کو یہ حصہ بتاؤں گا جو شاید انہوں نے نہ دیکھا ہو. نہیں کیا وہ جان بوجھ کے بول رہا ہوگا، ٹھیک ہو گیا. نہیں محترم آدمی تھے، میرا نہیں خیال جان کے بول رہے تھے. دیکھیے قائد اعظم کی جو ایکشنز تھے اس انسٹرومنٹ کے سائن کے بعد لیگل تھے وہ ایکشن جو تھے وہ میں بتاتا ہوں اور اس سے میں کانورسیشن میں گفتگو میں تبدیل کرتا ہوں. یہ 1948 میں قائد اعظم صاحب نے ان کو کہا کہ اس کا نام چینج کر دیتے ہیں، بجائے کلاتی بلوچستان کے اس کا نام رکھ دیتے ہیں بلوچستان اسٹیٹس یونین، اور آپ بدستور خانہ کلات رہیں کیونکہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی. دیکھیں سندھ میں کانسٹیٹیوشن تھا، پروونشل گورنمنٹ بھی تھی، انگریز چھوڑ گیا تھا، پنجاب میں تھا، فرنٹیئر میں تھا. اگر نہیں تھا تو کلاتی بلوچستان میں نہیں تھا، اور برٹش بلوچستان ڈائریکٹلی انڈر وائس رائے تھا. AGG ہوتا تھا، ایجنٹ ٹو دا گورنر جنرل، وہ ڈائریکٹ رپورٹ کرتا تھا دلی کو. قائد اعظم صاحب نے کہا کوئٹہ برٹش بلوچستان ویسے ہی رہے گا، اس کا نام بھی برٹش بلوچستان رہے گا، اور آپ کا نام ہم تھوڑا چینج کر رہے ہیں. جس دن کانسٹیٹیوشن آیا اس دن آپ اسٹیپ اسائڈ ہو جانا، پھر ہم دیکھیں گے کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. قائد اعظم صاحب کو بالکل علم نہیں ہوگا کہ ہم 8 سال لے لیں گے کانسٹیٹیوشن بنانے میں. 1955 کے آخر میں کام شروع ہو گیا تھا. خان آف کلات نے ایبڈیکیٹ کر دیا اور اس کا نام دے دیا گیا کلات ڈویژن، اور جو برٹش بلوچستان تھا اس کا نام دے دیا گیا کوئٹہ ڈویژن، اور یہ ویسٹ پاکستان بن گیا صوبہ جس کا کیپٹل تھا لاہور. میں ان کو یہ کہتا ہوں اگر پاکستان نے فوج کشی کی ہوتی تو قائد اعظم صاحب کیسے انہیں کہتے کہ آپ خانہ کلات رہیں گے، اور قائد اعظم کے بعد 5 اور آئے ہیں ایجنٹ ٹو گورنر جنرل جو کوئٹہ میں بیٹھتے تھے. وہ وہی کام کرتے تھے جو انگریز ایجنٹ ٹو گورنر جنرل کرتا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ خان آف کلات ان کو رپورٹ کرتے تھے. جو سیریس چیزیں ہوتی تھیں وہ ان کی کنکرنس سے ہوتی تھی. اب چینل یہ تھا کہ گورنر جنرل تو وہی تھا ایکسیپٹ کہ وہ پہلے انگریز گورنر جنرل تھا. اب پاکستانی گورنر جنرل قائد اعظم صاحب کے بعد بھی جو گورنر جنرل آتے رہے ہیں کسی نے ان کو نہیں ہٹایا. تو اگر فوج نے حملہ کیا ہوتا تو یہ اس قسم کی چیز ہو سکتی تھی، بیڈ بلڈ ہوتا. کبھی نہ قائد اعظم صاحب نہ باقی کے جو گورنر جنرل آئے، قائد اعظم صاحب تو 1 سال کے بعد فوت ہو گئے، کوئی بھی ان کو نہ رہنے دیتا. تو یہ بن گیا تیسرا بلوچستان. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 4 بلوچستان ہیں، 4 میں سے 3 کی جو ہسٹری ہے وہ ہمارے ساتھ لنک کرتی ہے. جب آپ کہتے ہیں بلوچستان، آپ بتائیں کون سا بلوچستان، کون سے پولیٹیکل پیریڈ میں، کون سے سال میں. یہ بلوچستان صوبہ بنا ہے 1970 میں. دیکھیں 1956 میں یہ کانسٹیٹیوشن لگ گیا 23 مارچ کو. 23 مارچ اس لیے رکھا، انہوں نے کہا کہ وہ ریزولوشن پاس کیا تھا لاہور میں، لہٰذا ہم 23 مارچ سے یہ کانسٹیٹیوشن چلاتے ہیں. پرابلم کیا تھا کہ یہ لوگ کبھی اکٹھے رہے نہیں تھے، نہ یہ 4 صوبے اکٹھے رہے تھے، نہ بنگال ان کے ساتھ کبھی رہا تھا. بنگال بھی توڑ دیا تھا، آدھا بنگال تھا، ان کو بھی کوئی تجربہ نہیں تھا کہ پروونس کیسے چلانا ہے. تو 1956 میں جب یہ کانسٹیٹیوشن آیا تو 1958 میں یعنی کتنے 2 سال کے بعد تقریباً 6 اکتوبر کو جو اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے ڈھاکہ میں، ان کو بات چیت میں غصہ کرتے کرتے کرسیاں مار مار کے جان سے مار دیا. ڈپٹی اسپیکر، جی ڈپٹی اسپیکر کو ڈھاکہ میں. اس پہ اگلے دن سکندر مرزا صاحب جو صدر تھے انہوں نے مارشل لا لگا دیا. جب انہوں نے 8 کو انہوں نے مارشل لا لگا دیا. پھر جو نیا کانسٹیٹیوشن ایوب خان صاحب نے بنایا 62 میں، اس کانسٹیٹیوشن کے اندر مورل لیس وہی تھے، یعنی صوبے وہی تھے لیکن کچھ چینجز تھی. لوگ کہتے رہے کہ ہمیں 1 یونٹ نہیں چاہیے.
جو ابھی بلوچستان ہے، اس کے لوگ خاص طور پہ بلوچ زیادہ شور مچاتے تھے کہ دور دراز سے ہمیں جانا پڑتا ہے لاہور. لاہور میں جب یہ جاتے تھے سفید کپڑے پہننے کا، جو ملک ہمارے خان ہیں وہ آپ سفید کپڑے پہنتے ہیں، اس زمانے میں بہت رواج تھا. راستے میں گندے ہو جاتے ہوں گے، وہاں ان کو باہر بٹھا رکھتے تھے، عزت دیتے نہیں تھے، تو یہ ناراض ہو کے آتے تھے. تو تمام کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ ہمیں 1 یونٹ نہیں چاہیے، کیونکہ پہلے تو اگر خان افضلات کچھ کام نہیں کر سکتے تھے تو اے جی جی صاحب کر لیتے تھے. اور یہ دونوں جو حصے تھے، برٹش بلوچستان اور کلاتی بلوچستان، پرامن چل رہے تھے. 1970 میں یہ جو بلوچستان ہے اس کو ایک صوبہ بنا دیا گیا. یحییٰ خان نے کہا 1 یونٹ توڑ دو. اچھا 1 یونٹ توڑنے سے ایسٹ پاکستان تو وہی رہا، ویسٹ پاکستان کے جو پرانے 3 صوبے تھے انگریزوں کے زمانے کے، وہ ری انسٹیٹ ہو گئے، یہ پلس ہی ہو گیا. اچھا یہ جو تھا یہ تو کبھی صوبہ تھا ہی نہیں. ایک کلاتی بلوچستان تھا جس کو آپ سمجھیں کہ وہ ٹرائبل مونارکی تھی، اس میں ایک ٹرائبل چیف تھا. ٹھیک ہے، وہ انگریز کو جواب دیتا تھا یہ افغانستان کو، لیکن وہ بالکل مطلق و نان حکمران تھا. اور چونکہ یہ علاقہ نان پروڈکٹیو ہے، غربت بہت زیادہ ہے، تو اس غربت کے عالم میں ایک بالکل ہی غریب بھائی تھا. ایک برٹش بلوچستان سلائٹلی بیٹر تھا. میں نے آپ سے کہا نا ٹوٹل 9 سکول تھے، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی انڈسٹری نہیں تھی، کوئی دریا نہیں تھا. وہ بھی غریب تھے لیکن ان سے ذرا بہتر تھے. جب ان کو بنا کے ایک صوبہ بنا دیا گیا تو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو باقی تینوں صوبوں سے بہت پیچھے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ان کو اوپر لے کے جائیں. یہ نہیں سوچا، کسی نے نہیں سوچا. اور سوچتا کون ہے؟ فوجی حکمران جو آئے ہیں. سب سے پہلے جس نے سوچا کہ اس کو اوپر لے کے آنا چاہیے وہ تھے ضیاء الحق صاحب. یہ جتنی ٹرانسمیشن کی بجلی کی ہماری میجر لائنز ہیں سب سے پہلے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں لگی. اور جو گورنر تھے، کیا نام تھا ان کا؟ نہیں جی نہیں، بلوچستان کے جو گورنر تھے اور کور کمانڈر تھے رحیم الدین خان صاحب. جنرل رحیم الدین خان صاحب جو تھے وہ ہر مہینے میں جب واپڈا خود چلا رہا تھا تو مجھے لوگ کہتے تھے ایک رحیم الدین خان صاحب آیا کرتے تھے دیکھنے کے لیے لائن لگی ہے کہ نہیں لگی ہے، اور اب تم آتے ہو. یعنی رحیم الدین خان صاحب کے بعد پھر میں فوجی تھا وردی میں جو دیکھتا تھا کہ لائنیں لگی ہیں کہ نہیں لگی ہیں. اس میں ہمارے سویلین بھائیوں نے کام نہیں کیا. تو یہ بن گیا تیسرا بلوچستان. اب جب آپ کہتے ہیں بلوچستان میں بہت آگ لگی ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں ذرا سوچ لو کون سے بلوچستان میں، کیونکہ ناردرن بلوچستان تو پیسفل ہے. ٹی ٹی پی والے آ جاتے ہیں کبھی 1-2 بندے مار کے چلے جاتے تو نہیں ہیں، ان کو بھی وہیں مار دیا جاتا ہے. لیکن جو سدرن بلوچستان ہے یہ بھی پیسفل ہے. آپ نے لسبیلا میں کوئی مسئلہ ہوتے دیکھا؟ آپ نے سبی سے لے کے جیک آباد تک کوئی قتل و غارت دیکھا؟ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.